نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل جو ہم نے پروگرام کیا تھا وہ سود اور اس کی برائیوں پر تھا۔ آج یہ دوسری قسط ہے اس پروگرام کی۔ آج میں مزید اس میں کچھ تفصیلات بتاؤں گا۔ ایسے ہے کہ ہمارا پاکستان دنیا کا ہر جرم، ہر گناہ، ہر بدماشی کے لیے، ہر ایک کے لیے اوپن ہے۔ دنیا میں کوئی کام کہیں پر نہ ہوتا وہ ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہمارے کرپٹ ادارے ہیں، اس کی وجہ یہ ہماری کرپٹ حکومت ہے، اس کی وجہ یہ کرپٹ لوگ ہیں۔ کیونکہ حکومت کے کرپٹ لوگ ان سب کرپٹ لوگوں کو لے کر اوپر آئے ہیں تاکہ ان کا سلسلہ آسانی سے چلتا رہے۔ اب ہماری بدنصیبی اور کیا ہے، جو ملک لا الہ الا اللہ کے کلمہ طیبہ پر، مبارک کلمے پر بنا، اس کے اندر وہ لوگ رہتے ہیں جو یہود اور نصارہ سے بھی بدتر ہیں۔ اور وہ بدتر اس طریقے سے ہے کہ یہود و نصارہ کے تمام کام ہمارے اداروں میں بھی ہو رہے ہیں اور ہماری حکومت بھی کر رہی ہے۔ سود کون کھاتا ہے؟ ہماری حکومت۔ سود کو کون پروموٹ کرتا ہے؟ ہماری حکومت، ہمارے ادارے۔ کوئی کسی کو نہیں روکتا۔ کیوں؟ ہم مسلمان ہیں، ایک کلمہ کے اوپر یہ جو ہے تو ہم نے ملک بنایا، اور اس ملک کے اندر ہم جو ہے تو کچھ بھی کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں اللہ اور رسول کے لیے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے یہ حکم جاری فرما دیا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اور ان کے ذریعے سے کہ جس نے سود کھایا اور وہ اس سے باز نہ آیا تو اللہ اور رسول کے خلاف یہ اعلان جنگ ہے۔ میں بھی آپ کو آگے چل کر بتاتا ہوں یہ کیا ہے۔ فی الحال پاکستان کے اندر جو نیا قصہ شروع ہوا ہے وہ یہ ہے کہ کچھ ایپس آئے ہوئے ہیں آج کل، انٹرنیٹ پہ آپ کو ملیں گے، آپ ان کو ڈاؤن لوڈ کر لیں، قرض دیتی ہیں، کچھ کس طریقے سے، کچھ کس طریقے سے۔ ان کے لیے بڑی عجیب و غریب انہوں نے شرائط رکھی ہیں اور بڑے عجیب و غریب طریقے سے چلتی ہیں۔ دیکھیں یہ جو ایپس آئے ہوئے ہیں نا، جب آپ اس کے اندر خرید و فروخت کرتے ہیں یا اس کے اندر آپ قرض لیتے ہیں تو ان اپلیکیشنز کو جب آپ ڈاؤن لوڈ کر لیتے ہیں، اس کے بعد ان اپلیکیشن کا ایک ورکنگ پروسیس ہوتا ہے، ایک سیٹ کرائیٹیریا ہوتا ہے۔ آپ اس کو جو ہے تو کلک کرتے چلے جائیں گے اور وہ آپ ان کی تمام شرائط کو مانتے چلے جائیں گے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر جو متعاقدین ہیں ان کا دست بدست چیز نہیں ہو رہی ہوتی، یعنی سامنے بیٹھ کر ہم جب ایک گفتگو کرتے ہیں، مثلا میرے پاس ایک یہ پین ہے، میں اس پین کو بیچنا چاہتا ہوں اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ میں پین آپ کو 10 روپے پر بیچ رہا ہوں۔ وہ آدمی آپ سے بات کرتا ہے کہ یار 10 تو بہت مہنگا، آپ اس طرح کریں یار، یہ مجھے 5 روپے میں دے دیں۔ نہیں یار یہ تو میری خرید بھی نہیں ہے۔ اور اب آپ جو ہے تو دو جو بزنس کرنے والے لوگ ہیں وہ آپس میں مذاکرہ چل رہا ہے، یہاں تک کہ بات 9 روپے میں ڈن ہو جاتی ہے۔ آپ 9 روپے میں پین لے لیتے ہیں اور جب ایجاب بھی ہو گیا اور قبول بھی ہو گیا، میں نے کہا آخری میں آپ کو 9 روپے پر دوں گا اور آپ نے کہا کہ جی مجھے قبول ہے، یہ ایجاب اور قبول ہو گیا۔ یعنی میں نے پروپوزل پیش کی اس کی کہ اتنے میں دے رہا ہوں، آپ نے اس کو اتنے میں قبول کر لیا، ہم دونوں کا جو سودا ہے وہ کمپلیٹ ہو گیا، بات ختم ہو گئی۔ وہاں پر ایسا نہیں ہے۔ وہاں پر آپ نے ہر صورت میں ان کی شرائط کو تسلیم کرنا ہے۔ پھر اس کے اندر اس طریقے سے ہو جاتا ہے کہ جب آپ قرض دیتے ہیں نا، قرض لیتے ہیں، پہلے تو وہ مثلا آپ نے 5000 روپے قرض لیے، اس 5000 کے اوپر انہوں نے کتنے روپے کاٹنے ہیں وہ پہلے سے طے شدہ ہوتا ہے، وہ پیسے آپ سے کاٹ لیتے ہیں۔ 800 کاٹ لیا، 1000 کاٹ لیا، 5000 پہ 5000 آپ کو دیے، اس میں سے جو ہے تو 1000 روپے انہوں نے پہلے ہی کاٹ لیا آپ سے، تو آپ کو تو 4000 روپے ملے اور آپ نے 5 مانگے تھے۔ صاف پتہ نہیں لگ رہا آپ کو کہ یہ سود کا قصہ چل رہا ہے؟ پھر آپ کیسے دے رہے ہیں؟ یہ مطلب یہ کہ ہماری قوم کے اندر بھی وہ جو 2 نمبری ہے نا، کرپشن ہے، وہ اندر داخل ہو چکی ہے۔ ہمیں اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی اتنا مصیبت میں نہیں ڈالا۔ اگر یہ عمران خان نہ آتا، اگر عمران خان نہ آتا اور اتنی جدوجہد نہ کرتا تو یہ قوم کیا اس طرف آ جاتی؟ کیا یہ قوم اپنے اداروں کو اور اپنی اس طریقے کی 2 نمبر حکومتوں کو پہچان لیتی؟ کبھی بھی نہ پہچانتی۔ یہ تو اللہ کا آپ پر کرم ہے کہ اس نے عمران خان کو بھیج دیا اور آپ کے لیے ایک چیز پیدا ہو گئی ہے کہ آج ہمارے لوگ
کچھ سمجھنے لگے ہیں کہ کرپشن کیا ہے، لیکن میرے نزدیک یہ 20-30% کی بات ہے، اس سے زیادہ کی بھی بات نہیں ہوئی، کیونکہ ابھی دین آپ کے اندر داخل نہیں ہوا، دین آپ کے اندر داخل ابھی نہیں ہوا اس طریقے سے، ایمان کی وہ کیفیت آپ میں پیدا نہیں ہوئی۔ جب تک وہ کیفیت پیدا نہ ہونا، آپ اس سود کے خونخوار نظام کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اب یہ جو ایپس آئی ہیں نا، ان تمام ایپس سے آپ بچیں۔ جو بھی اس ایپس کے تھرو حساب کتاب کرے گا، جو بھی اس ایپس کے تھرو حساب کتاب کرے گا اور جو پیسے لے گا اور اس پر اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوگا اس کا ذمہ دار وہ خود ہوگا، کیونکہ اس کے بعد آپ کی ویڈیوز بھی بنا لیتی ہیں، آپ کی گفتگو بھی ریکارڈ کر لیتی ہیں، اور جو ہے نا پھر کیا ہوتا ہے، پھر آپ کو بلیک میل بھی کرتی ہیں، پھر ایک ایسے بندے کا بھی مجھ سے جو ہے تو وہ مطلب رابطہ ہوا، اس نے مجھے بتایا کہ جی وہ اس کے بعد آپ کو رشتہ داروں کو بتاتے ہیں کہ اس نے ہم سے اتنے پیسے لیے ہوئے ہیں، اور پھر وہ آپ کو بدنام کرتے ہیں۔ تو آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ اب چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے سود سے منع فرما دیا۔ جب سود سے منع فرما دیا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے جو میں اگلی جو اب 276 نمبر آیت آپ کی خدمت میں پیش کروں گا، اور یہاں سے میں شروع کروں گا، یہ تفسیر مظہری سے 275 نمبر آیت ہے، 276 نمبر آیت ہے، صفحہ نمبر 409 ہے، اور یہ آیت جا کر ختم ہوتی ہے جی 410 صفحہ پر، پھر اس کے بعد اگلی آیت شروع ہوتی ہے، میں آپ کو سب بتاتا جاؤں گا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ ربا سود کو مٹا دیتا ہے۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ اس کی برکت چلی جاتی ہے، اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے، اور جو مال سود کے ذریعے کمایا جاتا ہے وہ ہلاک ہو جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت فرماتی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی زیادہ سے زیادہ سود لیتا ہے اس کا آخری انجام کمی ہے، یعنی جتنا بھی وہ لے لے اس کا وہ پیسہ کم ہوگا۔ اس کو ابن ماجہ نے روایت کیا ہے، اس حدیث شریف کو، اس کو حاکم نے کہا ہے کہ یہ حدیث شریف ہے، صحیح ہے، اور میں آپ کو تفسیر مظہری کے حوالے سے دونوں احادیث آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ اب بات یہ ہے کہ اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ربا کو مٹا دیتا ہے، سود کو مٹا دیتا ہے، اور جو صدقات ہیں ان کو ترقی دیتا ہے، ان کی پرورش کرتا ہے، ان کو اللہ پالتا ہے۔ مطلب یہ کہ اس صدقے کو جو آپ صدقہ دیتے ہیں اس کو بڑھاتا رہتا ہے یہاں تک کہ وہ بہت بڑی صورت میں آپ کو ملتا ہے۔ اسی طریقے سے حدیث شریف آتی ہے، پاک صاحب فرماتے ہیں کہ جب تم کسی حلال، اس کا مفہوم یہ ہے کہ جب آپ کسی حلال مال سے صدقہ کرتے ہیں، وہ آدھی کھجور ہی کیوں نہ ہو، اللہ تعالیٰ اس حلال مال کے اس آدھی کھجور کو بڑے ہی خوبصورت انداز میں اور بڑی برکتوں کے ساتھ اس کی ترقی کرتی ہے، یہاں تک کہ جب آخرت میں آپ جائیں گے تو ایک بہت بڑے پہاڑ کی صورت میں وہ ایک آدھی کھجور کا صدقہ آپ کو اس طریقے سے اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ آپ حیران ہو جائیں گے کہ یہ میں نے کب، یہ جو ہے تو یہ صدقہ یہ میں نے کب کیا تھا، کیونکہ اتنی بڑی صورت میں مجھے پہنچ رہا ہے، کیونکہ وہ تو آدھی کھجور تھی نا، وہ آپ کو کہاں یاد ہوگی، لیکن اللہ نے اس کو کتنی محبت سے قبول کیا اور کتنی برکت کے ساتھ اس کے اندر اس کی نمو کو بڑھایا۔ اب اس طرح کی بات ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں کہ اگر کہ کوئی شخص اس سے باز نہیں آتا، واللہ لا یحب کل کفار اثیم، اور اللہ تعالیٰ محبت نہیں رکھتا ہر ایک کفر کرنے والے سے۔ کفر کرنے والے سے مراد یہ ہے کہ جو حرام کو حلال کرے، کفارن جو حرام کو حلال کرے، اثیم اور جو کہ گناہوں کے اندر منہمک ہو، گناہوں کے اندر پوری طریقے سے ڈوب کر ان گناہوں کے اندر شامل ہو۔ انسان کی سب سے خطرناک چیز جو ہے، حدیث شریف بخاری شریف میں اس کا تذکرہ ہے، اس حدیث شریف کا اس کا مفہوم یہ ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان جب عمر بڑھتی چلی جاتی ہے تو اس میں دو چیزوں کی حرص پیدا ہوتی ہے۔ انسان جب بوڑھا ہو جاتا ہے اس میں دو چیزوں کی حرص پیدا ہوتی ہے، ایک عمر کی کہ میری عمر زیادہ ہو جائے، دوسری دولت کی کہ میری دولت زیادہ ہو جائے۔ تو جب انسان میں جب حرص پیدا ہوتی ہے نا، حرص نبی علیہ السلام نے فرمایا، مطلب یہ کہ اگر ایک شخص میں دولت کی خواہش پیدا ہو اور عمر کی زیادتی کی خواہش پیدا ہو، اس لیے کہ وہ دولت کو صدقہ کرے، اور عمر اس لیے کہ زیادہ سے زیادہ عبادت کر کے نیکی کما سکے، تو یہ مستحسن چیز ہے۔
لیکن جب وہ یہ اس آیت کے ماتحت دیکھیں کہ وہ کفار بھی ہو یعنی محرمات کو حلال کرنے والا ہو، اور ساتھ میں اسیم بھی ہو یعنی گناہوں کے اندر مبتلا ہو، منہمک ہو، تو اس شخص کی یہ چیز اس کو کس طریقے سے تباہ کرتی ہے۔ تو مطلب یہ ہے کہ دولت کی محبت انسان کو بربادی کی طرف لے کر جاتی ہے، اور سود کھانا اس سے بڑی دولت کی اور کوئی محبت نہیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ سود کھانے والا کبھی سکھ کی زندگی نہیں دیکھتا، کیونکہ جتنا بھی مال لیتا جاتا ہے اس کے مال میں کبھی آتی چلی جاتی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزکاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ مطلب یہ کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک اعمال کیے اور انہوں نے نماز قائم کی اور زکوٰۃ ادا کی، تو ان کے لیے اجر ہے اللہ تعالیٰ کے پاس، اور ان کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ آخرت میں غمگین ہوں گے۔ مطلب یہ کہ جو چیز ان کے مال سے گئی ہے، صدقات دی ہیں، زکوٰۃ دی ہے، عبادات کی ہیں، ان سب کا اجر ان کو ملے گا، کیونکہ یہ وہ چیزیں ہیں جو اللہ جس سے خوش ہوتا ہے، اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان کو پرہیزگاری کی طرف لے کر جاتی ہیں اور دنیاوی معاملات سے اس کے رخ کو موڑ دیتی ہیں۔ تو جب اس رخ کو موڑیں گی اور جتنے لوگ اس چیز کے اندر انوالو ہوں گے، یعنی عبادات اور ریاضات میں اور صدقات دینے میں اور عبادات کرنے میں یعنی نماز پڑھنے میں، تو ان کا من پاک ہوگا، ان کی روح پاک ہوگی۔ تو جب عوام الناس کی روح پاک ہو جائے، جب عوام الناس کی روح پاک ہو جائے، خواص الناس کی روح پاک ہو جائے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ آپ آٹومیٹکلی ان چیزوں سے دور ہو جائیں گے۔ آپ کے گھر میں فاقہ ہوگا تو آپ ہرگز اس فاقے کو اختیار نہیں کریں گے، بلکہ آپ کیا کریں گے؟ آپ ہرگز اس فاقے سے گھبرائیں گے نہیں، اس فاقے سے دور نہیں بھاگیں گے، اور لوگوں کے پاس آ کے سود پر قرض نہیں لیں گے، اور لوگوں کے آگے اپنی عزت نفس کو مجروح نہیں کریں گے، بلکہ آپ صبر کریں گے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مہینوں چولہا نہیں جلتا تھا، تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ کا گزارا کیسے ہوتا، تو آپ فرماتی کہ کھجور اور پانی پر۔ بات یہ ہے کہ جب آپ اس حد تک چلے جائیں گے نا کہ اپنے نفس کے آگے، اپنی خواہشات کے آگے سرنڈر کریں گے، تو پھر یہ نفس آپ کو چھوڑے گا نہیں۔ اس کے بعد آیت نمبر 278 میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، تو فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ۔ مطلب ہے کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اور اللہ سے ڈرو، اور جو سود ہے اس سود کا جو بقایا ہے اس کو چھوڑ دو، ان کنتم مؤمنین، اگر کہ تم ایمان والے ہو۔ یہ خطبہ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خطبہ ارشاد فرمایا حجۃ الوداع کا، تو وہاں پر جو سب سے پہلی بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رشتہ داروں کے، اپنے خاندان کے ان چیزوں کو معاف فرمایا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یا آگاہ ہو جاؤ کہ جو بھی جاہلیت کا امر ہے، جو بھی جاہلیت کے امور ہیں، وہ سب کے سب میرے قدموں کے نیچے ان کو ختم کر دیا گیا، اور جو جاہلیت کے خون ہیں یعنی جو قتل و غارت ہوئی ہے ان کو بھی ختم کر دیا گیا، اور جو سب سے پہلا خون میں معاف کرتا ہوں وہ ربیعہ بن الحارث کا خون ہے، اس کو میں نے معاف کیا، جس کو بنی سعد میں قتل کیا گیا تھا۔ اور جاہلیت کی جو سود ہے، جو ربا ہے، وہ بھی ختم کر دیا گیا، اور سب سے پہلا سود جس کو میں ختم کرتا ہوں وہ حضرت عباس بن عبد المطلب کا سود ہے، جس کو میں ختم کر رہا ہوں۔ اس کو مسلم نے روایت کیا۔ اس طریقے سے بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تھا، تو اس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو، ایک بہت طویل خطبہ ہے وہ، لیکن میں چونکہ سود پہ بات کر رہا ہوں اس لیے میں اس جگہ کی وہی چیزیں اٹھا رہا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے خاندان سے ان چیزوں کو شروع کیا اور اس کو معاف فرمایا۔ پھر آگے اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ اے رب کریم، فرمایا اگر کہ تم نے یہ کام نہ کیا، یعنی جو اللہ تعالیٰ کا حکم آیا ہے کہ جو سود ہے وہ تم لوگوں نے نہ چھوڑا اور تم نے اس کے اوپر عمل جاری رکھا، تو پھر اللہ اور اس کا رسول تمہارے خلاف اعلان جنگ کرتے ہیں۔ یعنی جو سود لے رہا ہے نا،
اس کے خلاف اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے. تو آج کل میں نے کل بھی بتایا تھا، آج بھی بتا لوں، بارگین کے اندر جا کے گاڑیاں نیٹے پر لی جاتی ہیں، یعنی کچھ مدت کے اوپر کہ ہم آپ سے گاڑی لے رہے ہیں تو اس کے اندر نہ قبضہ آ رہا ہے، نہ قبضہ لیا جا رہا ہے، اور نہ قبضہ لے کر یہ چیز اگلے کے حوالے کی جا رہی ہے. تو یہ سب کی سب جو ہے یہ سود میں شمار ہوتی ہے. اور پھر جب وہ ٹائم لینے جاتی ہیں تو لیٹ ہو جائیں تو اس کے اوپر پھر آپ کے اوپر جرمانہ عائد کرتی ہیں. یہ تمام چیزیں حرام ہیں. اسی آیت کے ماتحت میں قسط کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دوں. کل ایک صاحب نے مجھے جو ہے تو وہ کیا تھا کمنٹ میں کہ جی آپ ذرا قسطوں کے حوالے سے ہی بتا دیں. قسط کا کاروبار جائز ہے، قسط لینا جائز ہے، لیکن اس طریقے سے کہ جب آپ قسط لینے گئے اور یہ فرض کریں کہ میرے پاس ایک مال ہے جس کی قیمت 10,000 روپے ہے، اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ جی یہ 10,000 روپے ہیں اور میں اس کے اوپر یہ مال جو ہے تو آپ کو دے رہا ہوں نقدوں پر، آپ قسطوں پر لیں گے تو یہ میں آپ کو 12,000 پر دوں گا. تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ جو بیع ہے نا، خرید و فروخت، اس میں خریدنے والا اور بیچنے والا دونوں کے درمیان یہ معاملہ طے ہوتا ہے. اگر ہم دونوں میں یہ چیز طے ہو گئی کہ یہ پین میں 12,000 کا قسطوں پر دے رہا ہوں، 1,000 روپے مہینہ قسط ہے، تو اس کے ساتھ کچھ شرائط یہ ہیں کہ اگر آپ نے قسط 1 مہینہ لیٹ کر دی تو میں اس کے اوپر آپ کے اوپر جو ہے تو کوئی جرمانہ عائد نہیں کر سکتا. 12,000 کے اندر یہ پین میں بیچ رہا ہوں اور اس پین کے اندر جو 12,000 میں بیچ رہا ہوں، 1,000 روپے پر مہینہ ہے، 1 سال میں ختم ہوگا. ٹائم مقرر ہے، اس کے اندر ہر چیز مقرر ہے. تو جب میں یہ آپ کو بیچ دوں گا تو میں 1,000 روپے مہینہ لوں گا. اگر آپ نے قسط لیٹ کر دی تو میں آپ کے اوپر اس قسط کا جرمانہ نہیں ڈال سکتا کہ مجھے 200 روپے جرمانہ بھی دو گے تم نے قسط لیٹ کیا. نہیں، بالکل نہیں، آپ ایسا ہرگز نہیں کر سکتے. بلکہ وہ جو پچھلی آیت میں نے پڑھی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے تو وہ صدقات کو بڑھاتی ہیں، یہ اس صدقے میں آئے گا کہ آپ اس کو ٹائم دیں، اس کو مہلت دیں، تو یہ صدقہ ہو گیا. ٹھیک ہے؟ کیوں کہ آپ نے جب ٹائم دیا نا، وہ ٹائم جتنا ٹائم آپ نے دیا تو ہر روز، مثلا آپ نے اس کو 1 مہینہ دے دیا تو ہر روز یہ جو مہینے کے 30 دن ہیں یا 29 دن ہے اسلامی کے حساب سے، اور انگریزی کے حساب سے 30 ہیں یا 31 ہیں، فروری کے تو 28 ہے، ہر روز آپ کو صدقے کا ثواب ملے گا جو آپ نے دیا ہے. اسلام کنسنٹریشن آف ویلتھ کا قائل نہیں ہے. میں نے کل بھی بتایا تھا، اسلام ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کا قائل ہے، اور ڈسٹریبیوشن آف ویلتھ کے نیچے اسلام جو ہے سپورٹیو ہے. سپورٹیو کس طریقے سے؟ سپورٹیو اس طریقے سے ہے کہ آپ کو مہلت دی جائے. آپ جب کہیں پھنس جائیں، مشکل میں گرفتار ہو جائیں، تو آپ کو مہلت دی جائے، اور اس مہلت کے اندر جو ہے تو آپ کو اللہ اجر دے گا. جس طرح آگے چل کر اسی آیت میں آتا ہے جو اللہ تعالیٰ وَإِنْ كَانَ عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اور اگر جب تم کسی کو تکلیف میں دیکھو کہ وہ تنگی میں ہے، پریشانی میں ہے، تو اس کو تھوڑی مہلت دو، اس کو مہلت دو. اسی جگہ پر اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں تو آپ مہلت دیں گے. تو اس طریقے سے آپ 1,000 روپیہ مہینہ لے کر 12,000 میں ایک چیز بیچ سکتے ہیں جو نقد میں آپ 10 میں بیچتے ہیں. اسی کے اندر ایک مرابحہ کہا جاتا ہے. مرابحہ بھی ایک بزنس کی صورت ہے. اس میں آپ کو یہ بتانا پڑتا ہے کہ یہ پین ہے جی، آپ اس کو بتائیں گے، آپ یہ نہیں کہیں گے اس کو کہ جی یہ میں آپ کو جو ہے نا یہ پین 10 روپے کا لیا، اور میں آپ کو مطلب ہے کہ آپ اس کو جھوٹ نہیں بتائیں گے کہ یار یہ میں، اس میں آپ کو سچ بولنا ہوگا اور آپ کو قیمت بتانی ہوگی اس کو جس کو آپ بیچ رہے ہیں کہ یہ پین ہے، یہ میں نے 10 روپے کا لیا ہے اور میں آپ کو 12 روپے کا دوں گا. یہ میں نے 10,000 کا فریج لیا ہے، یہ آپ کو میں 15,000 روپے میں دوں گا. وہ کہتا ہے قبول ہے. آپ بھی کہتے ہیں جی میں اس طرح دے رہا ہوں. آپ نے جو ہے تو پروپوزل دیا، اس نے جو ہے تو ایجاب کر لیا اس کو. ٹھیک، ایجاب و قبول ہے نا، اس نے قبول کر لیا. آپ نے اس کا پروپوزل دیا تو اس نے قبول کر لیا، آپ کا سودا ڈن ہو گیا. اب چاہے آپ یہ کیش میں 15,000 لے لیں اس سے، اب چاہے آپ کیا کریں جی قسطوں کے اندر آپ اس سے 15,000 وصول کر لیں، یا آپ اس کے اندر جو بھی کرنا چاہتے ہیں، لیکن تمام چیزیں طے ہوں گی. پیسہ کتنا ہوگا، کتنی مدت میں ہوگا، مہینے کی قسط کیا ہوگی، اس کے اوپر اگر میں کبھی لیٹ ہو جاؤں، میرے حالات سخت ہو جائیں، کوئی پریشانی آ جائے تو مجھے اس پر کوئی جرمانہ دینا ہوگا یا نہیں. ایسی صورت کے اندر یہ تمام چیزیں آپ طے کریں گے. اب یہ جائز ہے. لیکن اگر جرمانے کی بات آ جاتی ہے، اگر آپ نے ڈیلے کر دیا تو اس کو اوپر اتنا جرمانہ ہوگا. اگر 2 دن ڈیلے کیا تو 100 روپے کے حساب سے بڑھے گا. تو آپ پر تو 100 روپے کے حساب سے 3,000 روپے اور بڑھ گیا 1 مہینہ گزرنے کے بعد. نوکری ختم ہو جاتی ہے انسان کی، کوئی بیماری آ جاتی ہے گھر میں، کچھ اور ہو جاتا ہے. ان سب چیزوں کو ذہن میں رکھ رہا ہے. کوئی قید اور شرط نہیں ہوگی سوائے ایک چیز کے، ایجاب و قبول کے. 10,000 کی چیز ہے جی، 12,000 قسط پہ دے رہا ہوں، 12,000 کی
قسط پہ دے رہا ہوں، 1000 روپیہ مہینہ قسط ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں ہوگا. اور اگر یہ نہیں ہوگا کہ لیٹ ہو گئے تو اتنا جرمانہ پر ڈے اتنا، پھر جائز ہے، ادروائز جائز نہیں ہے. تو میں امید کرتا ہوں کہ جن صاحب نے مجھے میسج کیا تھا، اللہ ان کو صحت و تندرستی اور زندگی دے، ان تک یہ بات پہنچ جائے گی اور آپ قسطوں کا کام بالکل کر سکتے ہیں، لیکن اس طریقے سے کہ جس میں کوئی چیز شامل نہ ہو. اور ایک میں نے مرابحہ کی بھی صورت بتا دی، اس میں قیمت خرید بھی بتانی پڑتی ہے، قیمت فروخت بھی بتانی پڑتی ہے، اپنا منافع بھی بتانا پڑتا ہے، اور دوسری پارٹی جو ہے وہ آپ سے لینے پر راضی ہے، تو اسلام نے آپ پر اس چیز کی کوئی پابندی نہیں لگائی. وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ. اور اگر تم نے توبہ کر لی ہے، مثلا اگر تم نے قرض لینا توبہ کر لیا، تمہارے لیے رؤوس اموالکم، تمہارے لیے وہ مال ہے جو تم نے اصل زر قرض پہ دیا تھا. مثلا میں نے 3000 روپے کسی کو قرض دیے اور اس کے اوپر سود جو ہے تو تھا 5% تھا فرض کریں. تو کیا ہوا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی، میں نے اس آیت کو پڑھا کہ یہ تو میرے رب نے منع کر دیا، میں پیچھے ہو گیا. تو اب میرے لیے کیا ہے کہ وہ پیسہ چلا گیا؟ نہیں، جو 3000 کی میں وہی لوں گا. اس 3000 کے اوپر جو 5% کے حساب سے میں نے سود لگایا تھا، کسی نے خدا نہ کرے کہ میں ایسا کام کروں، میں ایگزامپل کے طور پہ آپ کو کہہ رہا ہوں، تو کیا ہوگا جی؟ میں وہ چیز لینے کا حقدار نہیں رہا. تو جب ایسا ہو جائے گا تو اگر تم نے توبہ کر لی تو تمہارا لیے رؤوس یعنی اصل زر ہے. لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پر ظلم کرو نہ تم پر ظلم کیا جائے گا. ٹھیک ہے نا جی؟ کیونکہ کسی کو تنگ کرنا اور پریشان کرنا مال کے حوالے سے، سود کے حوالے سے اسلام کا نہ شیوہ ہے، نہ اسلام اس کی اجازت دیتا ہے. وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ. اگر کہ تم جانتے ہو. اگر اس دوران میں کسی آدمی کو سختی پیش آ جائے، ٹھیک ہے نا، وہ آپ کا اصل زر بھی نہیں دے پا رہا، تو آپ یہ نہ کریں کہ اتنی طرح پر تو سود بھی تھا، میں نے سود بخش دیا تو اب تو میرے ساتھ یہ کیا کر رہے ہیں. نہیں نہیں، فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ. تو اس کو آپ مہلت دیں، اس کو مہلت دیں. یہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے صدقہ شمار کرے گا. جتنے دن کی آپ نے مہلت دی ہے، ہر روز ایک صدقہ آپ کو ملتا چلا جائے گا. اور اگر کہ تم جانتے ہو، اور اگر کہ پھر اس سے جو پلٹ گیا تو پھر اللہ اور اس کے رسول کا اعلان جنگ ہے. تو ایک بات یاد رکھیں، اللہ کا اعلان جنگ تو آخرت کے اندر آپ کو مل جائے گا، اور دنیا میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جو تلوار اٹھائی تھی پھر وہ اعلان جنگ تھا. کیونکہ یہ جو سود ہے نا، یہ بدترین قسم کا ایک بزنس ہے. اس میں پیسہ بیچا جاتا ہے. 100 کا نوٹ 110 روپے میں بیچا جاتا ہے، 200 روپے 220 روپے میں بیچے جاتے ہیں. ہر ایک کی اپنی مرضی ہے جی، کیونکہ مجبور ہے تو پھاڑ کے رکھ دو، اس کا سر پھاڑ دو، اس کے پیٹ پھاڑ دو، اس کا گھر بیچ دو. اور یہاں پر تو اتنی بربادی ہے کہ نہ پوچھیں آپ اس کو. اب جو ایپ کا قصہ میں نے آپ کو شروع میں ڈسکس کیا تھا، اس ایپ کے قصے سے بچ جائیں. جن لوگوں نے قرض لیا ہے، آپ جائیں، بے شک جا کے پولیس میں رپورٹ کریں، عدالت میں جائیں. آپ نے سود نہیں دینا. جو آپ کو بلیک میل کر رہا ہے، جا کے اپنے اپنے تھانوں میں رپورٹس کروائیں ان کے بارے میں. ان کو بتائیں کہ جی ہمارے ساتھ اس طرح ہو رہا ہے، اور ہمیں تو اس چیز کا پتہ نہیں تھا. لیکن آپ کو کس طرح پتہ نہیں تھا؟ اس لیے کہ آپ روٹی ناک سے نہیں کھاتے، منہ میں ڈالتے ہیں والے، اور بڑے چبا چبا کے اور بڑے مزے لے لے کے کھاتے ہیں. لیکن جب آپ کو اپنے خواہش نفس نے آپ کو اس طرح برباد کیا ہوا ہے کہ آپ اتنے اپنے آپ کو اتنا بھی کنٹرول نہیں کر پاتے کہ اس چیز سے آپ اپنے آپ کو روک لیں. اگر آج کے دن آپ نے دمبا یا بکرے کا گوشت نہ کھایا، اگر آج کے دن آپ نے مرکن غذائیں نہ کھائیں، تو کیا ضروری ہے کہ آپ ایک خشک روٹی چائے کے ساتھ بھی نہیں کھا سکتے؟ کیا کعوے کے ساتھ بھی آپ ایک خشک روٹی نہیں کھا سکتے؟ جبکہ آپ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں مہینوں چولہا نہیں چلتا تھا، اور جو گزارا ہوتا تھا وہ کھجور اور پانی پر ہوتا تھا. آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ آخر میں جو چیز میں نے بتائی وہ یہ ہے کہ خدا کا واسطہ ہے، خدا کا واسطہ ہے، اپنے آپ کو سنبھالیں اور ان ایپس کی طرف مت جائیں. جو قرض دے رہے ہیں مت جائیں، بینکوں سے قرض مت لیں، کسی پرائیویٹ آدمی سے قرض نہ لیں. میں نے کل بینک کی نوکری کے بارے میں آپ کو بتا دیا، لکھنے والا، شہادت دینے والا، گواہی دینے والا، بینک کی نوکری بھی حرام ہے. میں کسی ملا کسی مفتی کو نہیں مانتا. میں نے خود علم حاصل کیا، اس لیے نہیں کہا کہ میں مفتیوں کی بات کے پیچھے چلوں گا. میں نے بڑی بڑی کتابیں ان کی دیکھی ہیں، بڑی بڑی کتابیں میں نے دیکھی ہیں. کوئی ایسی چیز نہیں ہے. بچ کے رہیں. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ سب غلط ہے، بچ کے رہیں اس سے. آخر میں آپ کو چند ایک دو حدیث سنا کر، نہ بلکہ ایک ہی حدیث سنا کر میں اس موضوع کو ختم کرتا ہوں.
آج میں نے بہت سے اچھا ایک چیز اور آپ کو بتا دوں، یہ جو آپ یو فون وغیرہ ہیں اور جتنے بھی فون کی کمپنیاں ہیں، یو فون ہے اور یہ زونگ ہے اور جتنے بھی ہیں، یہ سب یہ آپ کو کہتے ہیں کہ جب آپ کا بیلنس ختم ہو جاتا ہے آپ ان سے ادھار لے لیں 20 روپے یا 40 روپے، اور اتنے سروسز چارجز آپ کو واپس کرنے ہوں گے ساتھ، مطلب اگر آپ نے 20 روپے لیے تو آپ کو 25 روپے واپس دینے ہیں، یہ 5 روپیہ سود ہے، سمجھ آئی؟ تو مہربانی کریں یہ کام نہ کریں کہ آپ کا ختم ہو گیا کہ ہم اپنے بیلنس لے لیا وہاں سے اور شروع ہو گئے گفتگو کرنے میں اور واپس ہم نے 25 روپے کی اور انہوں نے کاٹ لیے، اس طرح سے جو ہے نا یہ سب کچھ سود ہے۔ آپ کا پاکستان کی معیشت سود پر چل رہی ہے، سود پر۔ سود یہودیوں کا بزنس ہے، سود یہودیوں کا بزنس ہے، آپ کے ملا بھی اس میں انوالو میں جھوٹ بولتے ہیں، بکواس کرتے ہیں، یہ کوئی سود کے خلاف کام نہیں کر رہا، بہت کم علماء ہیں جو سود کے خلاف کام کر رہے ہیں، کوئی بھی سود کے خلاف کام نہیں کر رہا۔ اب یہ حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، انس رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم کسی کو کوئی قرض دو تو اس سے ہرگز ہدیہ قبول نہ کرو۔ بخاری شریف نے اس کو اپنی تاریخ میں اس کو ذکر کیا ہے، اور منتقا ایک کتاب ہے اس میں بھی اس کو ذکر کیا گیا ہے انہی سے، اور میں آپ کو مشکات شریف کے حوالے سے بتا رہا ہوں۔ دوسری حدیث شریف ابو بردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہے، وہ فرماتی ہیں کہ جب مدینے میں آئے تو ان کی عبداللہ بن سلام سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا تم ایسی زمین پر ہو جہاں پر کثیر انداز میں کیا ہے جی، سود ہے، اگر کہ تیرا یہاں پر کسی بندے پر حق ہے اور وہ تجھے کوئی چیز ہدیہ کرے تو ہرگز اس ہدیے کو قبول نہ کرنا، کیونکہ وہ سود ہو جائے گا۔ سمجھ آئی آپ کو؟ مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے کسی کو کچھ دیا اور وہ آپ کو کوئی ہدیہ پیش کرتا ہے، میں نے کسی کو 100 روپے 2000 20,000 روپے قرض دیا اور میں اس کے علاقے میں گیا، اس نے مجھے کوئی ہدیہ دیا، کوئی تحفہ پیش کیا اور میں نے وہ قبول کر لیا، تو یہ سود میں شمار ہوگا، کیونکہ میں اس کے 20,000 بھی لوں گا اپنے پورے اور میں یہ تحفہ بھی دے رہا ہوں۔ وہ تحفہ مجھے دے ہی اس لیے رہا ہے کہ میں اس کے ساتھ کسی نہ کسی طریق پر نرمی کا سلوک کروں، کیونکہ 20,000 ایک آدمی مجھے دے تو نہیں سکتا، لیکن ایک جوڑا، ایک جوتے کا جوڑا، ایک چپل یا کوئی گلدستہ یا کوئی اس قسم کا رومال جو کہ 200 300 400 میں آ جائے، مجھے تحفہ تو دے سکتا ہے نا، ایک اچھی سی ٹوپی مجھے 500 600 کی لے کر دے سکتا ہے، تو ان چیزوں سے آپ نے بچنا ہے۔ تو اسلام اس حد تک جو ہے نا، اور میں آپ کو آخر میں ایک واقعہ سنا دوں، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا، ان 2 حدیثوں کو پڑھنے کے بعد مجھے امام اعظم ابو حنیفہ کی وہ ان کے اس واقعے کی یاد آ گئی۔ آپ ایک نماز جنازہ میں حاضر ہوئے تو ایک دیوار تھی، اس دیوار کے سائے میں تمام لوگ کھڑے ہوئے تھے اور امام اعظم ابو حنیفہ دور دھوپ کے اندر کھڑے تھے، تو ان کو لوگوں نے کہا کہ آپ یہاں پر آ جائیں نا، اس جگہ پر آ کر کھڑے ہو، آپ کیوں دھوپ میں کھڑے ہوئے ہیں؟ تو امام اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ میرے بھائیوں، اس آدمی کو میں نے قرض دیا ہوا ہے، میں نہیں چاہتا کہ اس کی دیوار سے کے سائے سے فائدہ اٹھاؤں اور وہ میرے حساب میں سود لکھ دیا جائے۔ آہا، یہ ہمارے بزرگ تھے، یہ ہمارے بزرگان دین تھے، ہم کہاں ہیں وہ کہاں تھے۔ اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، اور ان لوگوں کا بہت شکریہ جنہوں نے سبسکرائب کیا، آپ اس کو سبسکرائب کر لیں اور اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہم اس لعنت سے باہر نکل سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔